ٹریولاگز سفر نامے. آج ہم بات کریں گے اپنے اس ویڈیو میں اسی موضوع پر. سفر نامے تاریخ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہیں، یعنی سورس ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور اس کے بعد وہ سفر نامے لکھتے ہیں، اس سے اس علاقے کی سوسائٹی، اس علاقے کی حکومت، بود و باش، رہنا، طرز زندگی، اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں. بہت سارے ٹریولاگ جو ہیں پرانے زمانے سے لکھے گئے ہیں. مثال کے طور پہ مارکو پولو ہے. مارکو پولو نے بڑے ڈیٹیل میں اپنے سفر نامے لکھے ہیں اور بالخصوص کچھ کشمیر کے بارے میں بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زبردست قسم کے عبادت گزار ہیں اور اس حد تک کہ وہ جو ان کی مورتیاں ہیں ان کو بھی بلوا سکتے ہیں. ایسا لکھا ہے انہوں نے. اور یہ بھی کہ وہ جب بھی چاہیں اس وقت اپنی اس تپسیا کے ذریعے سے بارش برسا دیں گے اور بادل جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ پروفیسر یول نے اس کا ایک ساتھ میں اس کی ایکسپلینیٹری نوٹس لکھے ہوئے ہیں. میں نے اسی میں سے اس کو دیکھا ہے اور کہتے ہیں کہ لداخ کا جو بادشاہ ہے اس کا ٹائٹل جو ہے نونو ہے. نونو اس لیے کہ جو کشمیر کا بادشاہ تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور لداخی زبان میں نونو چھوٹے کو کہتے ہیں. بڑے کو کا اور لے ساتھ میں کا مطلب جی، کا لے اور نونو لے یعنی چھوٹا جی. تو یہ اس کا ذکر جو ہے وہ مارکو پولو نے کیا. صرف مارکو پولو ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ابن بطوطہ کے ٹریولاگ جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہندوستان کے بارے میں بتلاتے ہیں. عجیب غریب قسم کے واقعات بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابن بطوطہ کہتا ہے کہ اس وقت کی کرنسی جو ہے وہ کوڑیاں تھیں اور کوڑیوں کے بدلے میں جو ہے وہ چیزیں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھیں. اور کافی سمپلسٹی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اس زمانے کی. لیکن ایک واقعہ انہوں نے اور بھی بیان کیا ہے کہ ایک درخت پہ چڑھ کے وہ دیکھ رہے تھے کہ ستی کی رسم جو ہے وہ ہو رہی تھی جب، تو اس میں وہ پیڑ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا اور وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے اس سے نیچے گر گیا. تو یہ سفر نامہ تھا ابن بطوطہ کا. اور ماڈرن ٹائمز سے پہلے ہم میگنیتھیز کی بات کرتے ہیں. میگنیتھیز جو ہے وہ کافی عرصے تک ہندوستان میں رہا اور انڈیکا نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ زیادہ تر ان کے ٹریولز کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ وہ یونان کی طرف سے یہاں پہ ایک طرح سے ایمبیسڈر تھے اور موریہ پیریڈ میں چندرگپت موریہ کے زمانے کے جو حالات اس نے بیان کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بود و باش اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہیون چانگ جو چائنا سے آیا تھا، اس نے اپنے ٹریولاگ لکھے ہیں. کچھ ان میں سے موجود ہیں، کچھ ضائع ہو گئے ہیں. زیادہ تر ان کی کنسنٹریشن اسی پہ ہوتی تھی کہ کس کس جگہ کے اوپر بدھزم کے بڑے بڑے مٹھ ہیں اور ان جگہوں کے بارے میں اس نے ڈیٹیل میں بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرز زندگی اور ان چیزوں کے اوپر بھی بات کی ہوئی ہے. یا پھر اگر آپ دیکھیں تو موجودہ زمانے میں اسٹیو کول ہیں جنہوں نے لکھی ہے ایس ڈائریکٹریٹ، امریکی جرنلسٹ ہیں اور زیادہ تر ان کا اسٹریٹجی اور پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر کام ہے. لیکن 1993 میں انہوں نے ٹریول کیا ہندوستان کے گریٹ ٹرنک روڈ پہ، پاکستان کے علاقے میں بھی جی ٹی روڈ جس کو جرنیلی سڑک کہتے ہیں. اور ایک انہوں نے ٹریولاگ لکھا کہ وہ کس طرح سے بس میں ٹریول کرتے رہے. زیادہ تر یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت افغانستان میں رشیا کا اور امریکہ کا ان کا ایک کنفلکٹ چل رہا تھا اور پاکستان بھی اس میں انوالو تھا، جس کی وجہ سے ایک ٹیررزم جو ہے اس علاقے میں پھیلا تھا. لیکن اس جی ٹی روڈ کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہے اور اوورآل ہندوستان کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کی وہ کس قسم کی ہے. مثال کے طور پہ وہ ٹرک میں ٹریول کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور کہاں کہاں پر جو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کے جہاں سے ان کو لوڈ کرنا ہوتا ہے سامان، اس میں بھی ان کو کتنی زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. جی ٹی روڈ کے بارے میں چونکہ ذکر چل پڑا ہے تو میرے خیال میں
یہ ایک ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم رضا علی عابدی کی کتاب جرنیلی سڑک کا ذکر نہ کریں۔ یہ 1988 میں چھپ کے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے بی بی سی کے لیے ایک ریڈیائی پروگرام بنایا تھا، ڈاکیومنٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی اور کافی مقبول رہی ہے یہ کتاب۔ اصل میں یہ سڑک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کلچر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو فرام لٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بات کرتے ہیں، اور ان کا انداز جو ہے وہ بات کرنے کا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کو جو ہے اس میں بہت دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف وہ اس جرنیلی سڑک کے ذریعے سے ہندوستان کے مختلف شہروں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے شہروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سڑک پشاور سے لے کر کلکتہ تک جاتی ہے۔ تو انہوں نے ٹریول کیا ہے بارڈر تک، اس کے بعد فلائٹ لے کے ہندوستان آئے، پاکستان سے ہندوستان آئے، اور ہندوستان کے جرنیلی سڑک کے اوپر وہ ٹریول کرتے رہے بسز کے ذریعے سے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان کی بسوں میں بیٹھنے سے اندازہ یہ لگا کہ یہ تھوڑی سی نسبتاً سخت ہے، اتنی آرام دہ نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں ہے، لیکن بات خوشی کی یہ ہے کہ یہ گاڑیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہندوستان خود بناتا ہے، اور اس لیے تھوڑی بہت اگر کوئی تکلیف اور اتنی زیادہ آرام دہ اگر نہیں ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ لوگ اور شہری محسوس نہیں کرتے۔ بیچ میں انہوں نے سسارا جہاں پہ شیشا سوری کا مقبرہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جو وہاں پہ آج کل فوج ہوتی ہے، اس وقت فوج تھی وہاں پہ بہار میں، اور کہتے تھے کہ اس کے آس پاس سے جو ہے جرنیلی سڑک گزرتی ہے، اور جو اس کا بنانے والا یا جس کا وہ آئیڈیا تھا وہ وہاں پہ ایک مٹی کے نیچے ایک مقبرے میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ امبالہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں زیادہ تر ہندی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ تو وہ ایک مسجد کی طرف جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ دو نوجوان جو ہیں وہ تعلیم کر رہے ہیں اردو کی، پڑھ رہے ہیں اردو کو۔ تو جب وہ گئے وہاں اور ان سے پوچھا ان کی آئیڈینٹی، تو ایک نے کہا کہ اس کا نام وریندر ہے، اور دوسرا جو نسبتاً اس سے چھوٹا اس کا نام بلرام تھا۔ تو رضا علی عابدی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اردو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوئی، کیونکہ آس پاس تو اردو کا اس علاقے میں ہے نہیں کچھ سلسلہ۔ تو وریندر نے کہا کہ جو میں بزنس کرتا ہوں اور ہمارا پرانا حساب کتاب سارا جو ہے وہ اردو زبان میں لکھا ہوا ہے، لیکن بلرام کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس سے کچھ محبت ہے اس زبان کے ساتھ، اور میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو اخبار پڑھتے ہوئے تو مجھے کافی دلچسپی پیدا ہوتی، اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کو۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا۔ مثلاً پانی پت سے گزرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پانی پت میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب پانی پت سے گزروں گا تو مجھے کچھ یادگاریں مل جائیں گی پرانے زمانے کی، پانی پت کی جنگ کی، کوئی کرکشیتر کی، لیکن اس کے بجائے جو ہے صرف پچرنگا اچار کے ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ دیواروں پہ ملے، یا یہ کہ رشتے ہی رشتے، رابطہ قائم کریں وغیرہ، اس قسم کی باتیں۔ تو یہ ایک سوسائٹی کو بیان کرتا ہے ایک پرٹیکولر ٹائم میں، 1988 یا اس سے پہلے کے وقت کی بات جو ہے اس میں کی جا رہی ہے وہاں پہ۔ ان کا ایک اور ٹریولاگ ہے جس کو شیر دریا کے نام سے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ شیر دریا انہوں نے سفر کرنا شروع کیا لداخ سے، اور ٹھٹھا کے مقام پہ سندھ میں جہاں پہ جا کے یہ سمندر سے ملتا ہے، وہاں جا کے یہ اختتام پہ پذیر ہوا، اور راستے میں جتنے بھی شہر اور کلچر آتے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو ٹریولاگ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ چند بہت ہی خوبصورت لائنیں ان میں سے ہیں۔ انہوں نے کہ اس کے دوران میں نے بہت سارے زندہ شہر دیکھے، بہت ساری اور مردہ بستیاں دیکھی، میں نے زندہ شہروں میں موت کی چاپ اور مردہ بستیوں میں زندگی کی چاپ سنی ہے۔ اتنی خوبصورت بات جب وہ موجو داڑو اور ہڑپا کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کی جو آج چمکتی ہوئی بستیاں ہیں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو اس میں ذکر اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ان ٹریولاگ کے ذریعے سے بھی جو ہے پریزرو ہوتی ہے۔ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں اصل میں ہندوستان سے، انہوں نے ایک
यूट्यूब चैनल के साथ बात करते हुए कहा कि ट्रेवलॉग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल में ट्रेवलॉग जो हैं वो ये नहीं, प्योरली ये ना बताएं कि जी कि असल में लोग कैसे हैं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ना हो वो, लेकिन वो ये ज़रूर बताते हैं कि जो बोलने वाला है उसका माइंड सेट क्या है। इसलिए चंद एक लोगों का और मैं जिक्र करूं इसमें, मिसाल के तौर पे एक ट्रेवलॉग है सुलेमान ताजर के नाम से। ये यहाँ ईरान के रहने वाले थे और समंदरी रास्ते से जो है वो साउदर्न इंडिया की तरफ गए। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो नशा पसंद नहीं करते और मेहनत कश लोग हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, सुलेमान ताजर। और जब वो चीन की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं और उतनी खद्दा पेशानी से पेश नहीं आते जितना कि हिंदुस्तानी आते हैं। इसी तरह से आप अल बैरूनी को अगर देखें तो उनका ट्रेवलॉग या उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, अल बैरूनीज़ इंडिया, वो एक स्कॉलरली काम है। बेसिकली वो मैथमेटिशियन भी हैं, नजूमी भी हैं और ज़बानें सीखने का शौक़ रखते हैं। यहाँ आके उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बारे में उन्होंने जो है वो पतंजलि के ऊपर एक तर्जुमा भी किया, किताब भी लिखी फ़ारसी ज़बान में। उसके अलावा वेद और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने काम किया है और हिंदुस्तान के बारे में बहुत डिटेल्ड लिखा है। मेरे ख़्याल में इतना डिटेल जो है वो उससे पहले ना लिखा गया। कुछ जगहों पे क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, कुछ जगहों पे उन्होंने हिंदुस्तान की साइंस को सूडो साइंस भी कहा। वो उनका नज़रिया है कि वो उसको सूडो साइंस क्यों समझते हैं, लेकिन वो इल्म और दानिश के हिसाब से बहुत इम्प्रेस्ड थे अदरवाइज़ हिंदुस्तान से, यहाँ के जो पुरानी संस्कृत में जो लिटरेचर है उससे, और उसके बारे में बड़े डिटेल में लिखा हुआ है। पर ये भी बताया हुआ कि जी कि इनके खाने पीने का तर्ज क्या है, जब खाना खाना शुरू करते हैं उससे पहले क्या करते हैं। जो एक उनको अजीब बात लगती थी, हमें भी आज अजीब लगती है कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। उन्होंने कहा जी कि बाकी लोग जो हैं वो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, मगर यहाँ पे हिंदुस्तान में उनके वक्त में खाना खाने से पहले वो पाँव धोते हैं और उसके बाद जो हैं वो हाथ भी धोते हैं और पाँव भी धोते हैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत अनटचेबिलिटी का भी जो है उसमें ज़िक्र आया है। एक साउथ एशिया के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी कि हिस्ट्री को अगर समझना हो तो ज़्यादा बेहतर तरीका समझने का ये, क्योंकि जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा हुआ है कि तारीख़ या जो पास्ट जो है वो कंट्रोल करता है या उसका नैरेटिव वो कंट्रोल करता है जिसका कंट्रोल प्रेजेंट के ऊपर है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप हिस्ट्री को ऐसे देखें जैसे कि थाने में मुकदमात हैं, अदालत में मुकदमात हैं, या किसी इमारत के ऊपर कोई एक इबारत लिखी हुई है, या जो लोग दफन करते हैं लोगों को उनके ऊपर जो इबारात हैं, ये तमाम चीज़ें और ट्रेवलॉग्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो निस्बतन एक बेहतर आपको आइडिया देती हैं इसके बारे में कि आप का तारीख़ और आपको बूदोबाश्त आपका रहन सहन जो है वो कैसा है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रहते हैं किसी भी मुल्क के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमको इन चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए और इनको प्रिजर्व भी रखना चाहिए। आइंदा फिर किसी और मौजू के साथ, बिलखुसूस क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तारीख़ को बनाने में कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ का भी जो है वो ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो आइंदा किसी प्रोग्राम में, कि एक ही शख्स जो है एक ही ज़माने में रहते हुए लोग, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उनमें कितना ज़्यादा मुख्तलिफ़ आइडियाज़ होते हैं अपने उस ज़माने के बारे में। आइंदा इस मज़मून के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा। आप तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।